تیار کر کے اپنے استاد کی بارگاہ میں رکھتے کہ صرف ایک ہفتے کے بعد حضرت امام حماد نے فرمایا بیٹے تم پچھلی صفوں سے اٹھ کر میرے سامنے آ جاؤ۔ اب امام اعظم ابو حنیفہ پہلی صفوں میں آ گئے۔ اب پڑھانے والا امام حماد ہو اور پڑھنے والا ابو حنیفہ ہو تو پھر خود سوچ لیجئے علم کا کیا منظر ہوگا۔ ہزاروں طلباء بیٹھے ہوتے لیکن کوئی طالب علم امام اعظم ابو حنیفہ کی طرح نہ پڑھتا۔ 22 سال کی عمر کو پہنچے تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام علوم حاصل کر لیے، لیکن ابھی بھی پیاس بجھی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ ابو حنیفہ کو حدیث نہیں آتی، میں کہتا ہوں وہ ابو حنیفہ کو جانتے نہیں ہیں، انہیں معلوم ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ بیچارے خود حدیث نہیں جانتے۔ بات وہ کرتے ہیں جنہیں خود حدیث کا علم نہیں۔ نام رکھنے سے کوئی حدیث والا نہیں بن جاتا، حدیث آنی چاہیے۔ امام صاحب کا علم کی پیاس ابھی نہیں بجھی، کوفہ سے اٹھے حرمین شریفین چلے گئے۔ اب کوفہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کی ملاقات 2 صحابہ سے ہے۔ ایک حضرت انس بن مالک، باقاعدہ طور پر ان کے سامنے بیٹھ کر علم حاصل کیا، اور حضرت انس بن مالک امام صاحب کے بارے میں پتہ ہی کیا کہتے ہیں؟ حضرت انس بن مالک فرماتے ہوتے تھے کہ ابو حنیفہ جب کلاس میں آتا ہے تو میرا جی کرتا ہے کہ میں اپنے شاگرد کا اٹھ کر استقبال کروں۔ یہ حضرت انس بن مالک امام صاحب کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ دوسری شخصیت کوفہ میں جن سے علم حاصل کیا صحابی رسول حضرت عبداللہ بن اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 2 صحابی جلیل القدر جن سے امام صاحب نے کوفہ میں علم حاصل کیا، اور پھر آپ حرمین میں آئے تو مدینہ طیبہ میں حضرت سال بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے جلیل القدر صحابی ہیں، ان کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کیا، اور مدینہ طیبہ سے جب پھر مکہ میں آئے تو مکہ میں حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کے جلیل القدر صحابی ہیں، مکہ میں بیٹھ کر ان سے علم حاصل کیا۔ اگرچہ مورخین نے اور صحابہ سے بھی ملاقاتیں لکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ 4 شخصیات وہ شخصیات ہیں کہ جن سے امام اعظم ابو حنیفہ کی باقاعدہ ملاقات ثابت ہے۔ اب جب باقاعدہ ملاقات ثابت ہے تو پھر امام اعظم ابو حنیفہ تابعی ہوئے، اور جو تابعی اور پھر کوفہ میں اس دور میں آنکھ کھولی کہ جب کوفہ مدینہ اور مکہ کے بعد علم کا سب سے بڑا مرکز تھا، اور جب امام اعظم ابو حنیفہ نے ڈائریکٹ صحابہ سے علم حاصل کیا تو پھر کوئی کیسے کہہ سکتا ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ کو حدیث کا علم نہیں آتا؟ وہ اصل میں ابو حنیفہ کو جانتے نہیں ہیں بیچارے، انہیں خود علم نہیں ابو حنیفہ کا مقام کیا ہے۔ سنیے امام اعظم ابو حنیفہ کا مقام کیا ہے۔ امام صاحب حضرت امام محمد باقر کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ کون ہے؟ امام باقر امام زین العابدین کے بیٹے، اور امام زین العابدین ہیں امام حسین کے بیٹے، اور حسین ہیں علی المرتضیٰ کے بیٹے اور فاطمہ کے لخت جگر۔ تو علی المرتضیٰ کے پرپوتا امام محمد باقر کی خدمت میں امام اعظم ابو حنیفہ حاضر ہوئے تو امام باقر نے کہا نعمان بن ثابت تم ہو؟ کہا ہاں، تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم کوفہ میں قرآن و حدیث کو چھوڑ کر قیاس پر علم کرتے ہو۔ اب ذرا بات بڑی قابل توجہ، سنا ہے کہ تم قیاس کو ترجیح دیتے ہو قرآن و حدیث کے مقابلے میں۔ اب امام صاحب کا جواب سننا، امام محمد باقر کی بارگاہ میں جواب کیا ہے؟ پوچھنے لگے آپ یہ بتائیے امام پاک، مرد طاقت والا ہے یا عورت طاقت والی؟ امام محمد باقر نے جواب دیا مرد طاقت والا ہے، عورت کمزور ہے۔ تو فرمایا اب مجھے آپ بتائیے اگر یہ بات جو آپ تک پہنچی ہے سچی ہوتی تو پھر عورت کا دگنا حصہ ہونا چاہیے تھا وراثت میں مرد کے مقابلے میں۔
کیونکہ کمزور کو تو زیادہ ملنا چاہیے نا. تو عورت تو کمزور ہے، مرد تو پھر بھی کما سکتا ہے، عورت کما نہیں سکتی ہے. اگرچہ آج زمانہ بدل گیا ہے لیکن مانا کہ وہ دور جانا قائم ہے کہ عورت کمزور ہے، مرد طاقت والا ہے. لیکن شریعت نے، قرآن و حدیث نے مرد کا ڈبل حصہ رکھا، عورت کا ایک حصہ رکھا. تو امام صاحب نے فرمایا اگر میں قیاس کو ترجیح دیتا، اگر میں قرآن و حدیث کو چھوڑ کر فیصلے کرتا تو پھر میں عورت کو 2 حصے دیتا، مرد کو 1 حصہ دیتا. لیکن یہ میرے فتوے پڑھ لیجئے، میں قرآن و حدیث کے مطابق یہی فتویٰ دیتا ہوں کہ عورت کا 1 حصہ، مرد کا 2 حصے. اب دوسرا سوال امام باقر کی بارگاہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کا. کہا امام صاحب یہ ارشاد فرمائیے نماز ضروری ہے یا روزہ ضروری؟ فرض کے اعتبار سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ امام محمد باقر نے فرمایا کہ نماز روزے سے افضل ہے. روزے کا درجہ دوسرے مقام پر ہے، نماز کا درجہ پہلے مقام پر ہے. تو کہا اگر نماز زیادہ اہم ہے، عورت کو اگر مینسز آ جائیں، اس کے ایام مخصوصہ آ جائیں رمضان شریف میں یا باقی دنوں میں، تو اسلام، قرآن و حدیث کیا کہتے ہیں کہ نماز کی قضا نہیں ہے لیکن روزے کی قضا ہے. حالانکہ ضروری نماز ہے، روزہ تو ضروری نہیں، روزے کا تو دوسرا درجہ ہے. تو اگر قیاس دیکھا جائے تو نماز کی قضا ہونی چاہیے، روزے کی قضا نہیں ہونی چاہیے. یہ تو سال میں 1 بار آتے ہیں، تو جو روز آتی ہے قضا تو اس کی ہونی چاہیے. لیکن امام صاحب نے فرمایا کہ میں تو اسی کے مطابق فیصلہ دیتا ہوں کہ جو قرآن کا فیصلہ ہے، میں قیاس پر فیصلہ نہیں دیتا. میں بھی کہتا ہوں کہ عورت کی ایام مخصوصہ کے دنوں کی رہی گئی نمازیں اس پر قضا نہیں ہے، روزے کی قضا ہے. تو جب امام محمد باقر نے یہ 2 جواب امام اعظم ابو حنیفہ کے سنے نا، ارے امام صاحب کے دشمنوں آج بھی تاریخ اٹھا کر دیکھو، علی المرتضیٰ کا پرپوتا کھڑا ہو گیا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ابو حنیفہ کو کھڑا کیا اور ابو حنیفہ کا ماتھا چوم کر کہا اللہ کی عزت کی قسم اگر قرآن اور حدیث کسی نے صحیح سمجھی ہے تو وہ مدینے کے بعد اگر کوئی ذات ہے تو وہ ابو حنیفہ کی ذات ہے. یہ امام محمد باقر کا جملہ ہے. اور امام محمد باقر نے امام اعظم ابو حنیفہ کا ماتھا چوم کر یہ کہا تھا کہ قرآن و حدیث کو اگر کسی نے سمجھا ہے تو وہ ابو حنیفہ نے سمجھا ہے. لوگوں کو پتہ نہیں ہے ابو حنیفہ نام کس کا ہے، جن بیچاروں کو خود علم نہیں ہے وہ کہتے ہیں ابو حنیفہ قیاس پر کو ترجیح دیتا ہے.